جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ اچھے ہوں گے آپ لوگ۔ اور یہ جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو بھی ساتھی جو ہے جانور لاتے ہیں اور اس کو جو ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اور یہی نیت کیونکہ ہونی بھی چاہیے کہ بھائی جو بھی چیز ہو وہ اللہ کے لیے ہی ہو، اور دوسرا دکھاوا شوبازی اس میں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس جو پہنچتا ہے تو وہ آپ کی جو ہے نیت پہنچتی ہے۔ اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ اس کے خون پہنچتے ہیں، بس آپ کی نیت کہ آپ کی نیت میں کیا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ چیز جو ہے سارا دار و مدار جو ہے انسان جو کرتا ہے اس کے نیت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور جیسی اس کی نیت رہتی ہے اور جیسی اس کی نیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ اسی طریقے سے اس کے حق میں آتا ہے۔ تو ہر انسان جو ہے اپنی اپنی نیت کو درست کرے، ایک خالص اللہ ہی کے لیے کرے۔ اس میں ذرہ برابر بھی دل میں جو ہے میل نہ جمنے دے کہ بھائی میں تو اتنا زبردست یہ جانور لایا ہوں، میں اتنا زبردست یہ لایا ہوں۔ یہ جو ہے انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، یہ انسان کو مغروریت کی طرف لے جاتا ہے، اس سے انسان کا دماغ بوکھلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے سمجھیے شیطانوں والی سوچ ہو جاتی ہے، جو جس کے اندر ہم والی بات آ گئی، وہ سمجھیے کہ پھر وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بہت کڑوا بات ہے تو معاف کیجیے گا، لیکن شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ قربانی کرتے ہیں، سب سے زیادہ جو ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ پہلے دن میں دیتے ہیں، اس کے بعد کم ہوتے جاتا ہے۔ دوسرے دن کیجیے گا، پہلے دن کے اس میں اتنا میں نہیں آئے گا۔ اور جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انسان پہلے دن اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرواتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، تو اس کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اور جو اس کے دوسرے دن کرواتے ہیں اس کا ثواب اس سے کم ہو جاتا ہے۔ اور جو یہ مطمئن ہو کے بیٹھے رہتے کہ ارے نہیں 3 دن تو ہے نا، کروا دیں گے، یہی سوچ ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ بھی بھائی گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہی سوچ ہوتی ہے، ارے آج کسائے کا مارا ماری ہے، آج تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ارے بھیا اتنا کسائے مانگ رہا ہے، وہاں کسائے دیجیے۔ لو کسائے کو بھی فرصت نہیں ہے، کسائے کو بھی فرصت نہیں ہے تو وہ تیسرے دن میں جاتا ہے۔ اور کسائے کو فرصت کیسے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک پتہ نہ اس کے اوپر کیا مصیبت آئی رہتی ہے، کیونکہ کمپٹیشن رہتا ہے نا، یہاں کرنا ہے، یہاں کے بعد وہاں کرنا ہے، وہاں کے بعد وہاں کرنا ہے۔ تو ایسا نہ کرنے دے، جانور کو ذبح کروائے، کیونکہ آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں، قربانی کا گوشت ان کو نہ دے، ان کو پیسے دے۔ اور آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں تو جانور جب اس کو پٹک دیا جاتا ہے، اس کی 4 رگ کو کاٹ دی جاتی ہے، تو اس کو فوراً نہ کھلنے دے۔ جب تک کے لیے وہ جانور کو کھوٹا سے کھول دیے ہیں، اس کسائے کو کھوٹے سے باندھتے، جب تک کے لیے کہ جب تک وہ جانور ٹھنڈا نہ ہو تب تک اس کے بدن سے کھال نہیں ادھرے گی۔ یہ کسائے لوگ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی پٹکا، 4 رگ کٹ گئی اور فوراً کھال ادھار دیے، تو ایسے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جب جانور ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے بدن کا پورا خون باہر نکل جاتا ہے۔ تو جب تک کے لیے کسائے کو کھوٹے سے باندھ دے کہ تو یہاں رہ، اور ہم جانور کو دیکھتے ہیں جب وہ بالکل پوری طریقے سے ٹھنڈ اس کے اندر آ جائے، پڑ جائے، تب جا کے آپ کسائے کو کھول دے، بولے بھیا آپ کو کھال ادھار دے۔ تو ایسا جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ذبح کروائے تو بھائی کوئی اچھے آدمی سے کروائے، کوئی مولانا سے کروائے، کیونکہ کسائے تو بھائی گٹکا کھائے رہتے ہیں، پان کھائے رہتے ہیں، وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا ہی نہیں، وہ تو دعا پڑھے گا ہی نہیں۔ اور جب وہ دعا نہیں پڑھے گا تو آپ کا جانور کیا ہوگا؟ حرام، حلال نہیں ہو سکتا، حرام ہوگا۔ جب اس پہ اللہ کا نام لیا ہی نہیں تو آپ کا جانور حلال کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔
तो ये छोटी छोटी बात है, इसको आप लोग जो है जेहन में रखें और इस पे इसकी फिक्र करें कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने इतना सारा माल खर्च करके अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जानवर लाए हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बात पे ध्यान कौन रखेगा? हम थोड़ी रखेंगे, आप ही रखेंगे ना, क्योंकि आप लाए हैं तो आप ही रखेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। आप कोशिश यही करिए कि आपके मोहल्ले में जो हाफिज है, मौलाना है या इमाम साहब है, उनको पकड़ ले, उनसे जबा करा ले, आपकी कुर्बानी दुरुस्त होगी। वरना आज के कसाईयों पे भी भरोसा नहीं है। और दूसरी बात कि आज तो कसाई हर लोग बन के फिर रहे हैं, हर लोग घूम रहे हैं, तो इस सब पे भरोसा नहीं कीजिए। और ये छोटी सी बात थी तो मैंने बताना जरूरी समझा, तो मैंने आप तक पहुंचा रहा हूँ। अब आगे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, इस वीडियो को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है, आगे तक भी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे इल्म में था, मैंने आपको आगे आप तक पहुंचा दिया, अब आगे आपका काम है पहुंचाना, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि दीन की बात पहुंचाना सदक़े जारिया है। अपने तक मत रखो, जो इल्म आपको है